بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دن بھر میں ہم جو 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کی تعداد میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت میں، عصر کی 4 رکعت میں، مغرب کی 3 رکعت میں، عشاء کی 4 رکعت میں، فجر کی 2 رکعت میں، جمعہ کی 2 رکعت میں، عیدین کی 2 رکعت میں ہمارے درمیان اختلاف کیوں نہیں ہے؟ اور جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ان تعداد کے سلسلے میں ہمارے درمیان اختلافات اور بحث و مباحثہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر کچھ نئے پہلو سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر پر تراویح پڑھنے کی کیا شکل ہے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے نوجوان بہت پریشان ہیں۔ آج کئی لوگوں نے یہ بات رکھی کہ کہاں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض میں اب تک ہم نے تنہائی میں نماز پڑھی، گھر پر نماز پڑھی، چھتوں پر پڑھی، اور ہمیں اتنی تشویش نہیں ہوئی جتنی اس تراویح کے تعلق سے، جو کہ ایک نفل نماز ہے۔ نفل کہتے ہیں جو فرض کے علاوہ ہو، جس کو بعد میں مختلف اصطلاحات کے ذریعے سے لوگ بتاتے ہیں، مثلا سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عہد نبوی میں رات کی جو نماز، جس کو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل ہی کہا جاتا تھا، جس کو بعد میں تراویح کا نام دیا گیا، اس کی کیا شکل تھی، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کو مسجد میں ادا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بقیہ نمازیں عموماً گھر میں پڑھتے تھے، اور رمضان کی رات کی نمازیں آپ کے گھر میں ہی پڑھنے کا معمول تھا، آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اتفاق سے کسی رات کو آپ گھر سے باہر آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنی شروع کی، تو وہاں پہلے سے موجود کچھ لوگ، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہاں مسجد میں پہلے سے بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس وہاں گھر نہیں تھا یا گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو ہر کوئی گھر میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن کچھ لوگ مسجد میں بھی رہتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سب آپ کے پیچھے جماعت کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن سلسلہ چلا۔ اس کے بعد آپ نے آنا بند کر دیا، یعنی پہلے بھی نہیں آتے تھے، اور وہ جو زندگی میں ایک بار کبھی 2-3 دن کے لیے آپ باہر آئے، اس کے بعد بھی پھر نہیں آئے۔ تو اب لوگوں کو انتظار رہنے لگا کہ حضور کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو کیفیت ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہمیں رات کی نماز، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اسے کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بخاری کی 2-3 روایتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ اصل مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، 6113 نمبر، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے یہ، 6113۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ نہیں نکلے تو وہاں جو لوگ موجود تھے، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَسَبُوا الْبَابَ، تو اس میں سے کچھ لوگ جا کر کے تیز تیز پکارنے لگے کہ کہاں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں، آئیے جماعت کر لیں، اس طرح کچھ باتیں کہی ہوں گی۔ اور بعض نے تو دروازہ کنڈی بھی کھٹکھٹا دی جا کر کے۔ فخرج الیہم مغضبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کے نکلے، مغضبہ، غصے میں نکلے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انہ سیکتب علیکم۔ اصل میں آتا، غصے میں آپ نے کہا کہ تم لوگ بغیر بلائے میں آتا، اگر آنا ضروری ہوتا یا آنا بہتر ہوتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس طرح سے میرے آنے سے اور جماعت کرنے سے یہ نماز فرض نہ سمجھ لی جائے، فرض نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور عوام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوئی، اور اللہ
تعالیٰ کو جو فرض کرنا تھا اس نے کر دیا تھا، لیکن عوام کی طرف سے تو بہرحال یہ فرد کی شکل کی نماز تو ہو ہی گئی جماعت. اب تنہا پڑھنا تو خواب کی بات ہے یا تنہائی میں پڑھنا ہے. یہ رات کی جو نماز ہے وہ اصل میں تنہائی میں زیادہ اس کے فائدے ہیں، بالخصوص آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا بندوں کے لیے منادی کرواتے ہیں کہ بخشش کروا لو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ وہ کبھی عشاء کے بعد رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے. عشاء کی پڑھ کے آ کے سوتے تھے، اس کے بعد رات کو آخری پہر میں اٹھ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے. وہ ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی، خاص طور سے تراویح کے جھگڑا کرنے والوں کے لیے تو یہ روایتیں بہت اہم ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، تو تمہارے گھروں میں ہی تم کو نماز پڑھنی چاہیے. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کیونکہ انسان کی سب سے بہتر نماز وہ گھر میں ہی ہوتی ہے، گھر کی نماز ہے، سوائے فرض نماز کے. یعنی فرض نماز آپ کو مسجد میں پڑھنا چاہیے، باقی نمازیں آپ کو گھر میں پڑھنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہترین نماز ہے. ایک دوسری روایت دیکھتے ہیں، یہ حدیث نمبر 7290 ہے بخاری کی. اس میں بھی وہی ہوا کہ آپ نکلے، جماعت بن گئی، پھر بعد میں لوگ آتے گئے، پھر آپ نے آنا بند کر دیا. تو پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم حتی خشیت ان یکتب علیکم، یعنی مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا. وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، تو اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. تو پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، آدمی کی سب سے افضل نماز گھر میں ہی ہوتی ہے، اس کے گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہے سوائے فرض کے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ راتوں میں جب گشت کرتے تھے تو رمضان کی ایک رات میں آپ گشت کرنے نکلے تو ایک مسجد میں دیکھا تو الگ الگ لوگ عشاء کے بعد تنہائی میں پڑھ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ بھائی تنہائی کیوں پڑھ رہے ہو، اگر پڑھنا ہی ہے تو مل کے پڑھو. اور وہ جماعت کروا کے واپس چلے آئے. وہ آخری پہر میں پڑھتے تھے، وہ جماعت سے شریک نہیں ہوتے تھے، آخری پہر میں ہی پڑھتے تھے، کیونکہ بہت افضل ہے آخری پہر میں پڑھنا، گھر میں پڑھنا. تو ہمارے ہاں چونکہ بہت مصلحت ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں بتائی جاتی کہ لوگ کہیں نہ پڑھیں، آزاد ہو جائیں. یعنی ہمارے اپنے اندیشے بھی خوب ہوتے ہیں، کوئی نہ پڑھنے والے ویسے بھی نہیں پڑھتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. صحیح باتیں ضرور بتانی چاہیے. گھروں کو آباد رکھنے سے گھروں کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اس طرح کے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ابھی، جو آدمی بالکل پریشان ہے، اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتا، دین کو بالکل فطری سمجھتا کہ کوئی مشکل نہیں ہے. فرائض مسجد میں پڑھنی تھی، فی الحال کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے، چلو فرائض ہی پڑھ لیتے ہیں، باقی تو ہم گھر میں پڑھ ہی رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں گھر میں نماز پڑھنے کے تعلق سے. اس لیے جو بھی فکر مند ہیں کہ مسجد میں نہیں پڑھ پائیں گے، ثواب کم ہو جائے گا، تو ان کو یہ خوشخبری ہے کہ گھر میں پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے تنہائی میں. قیام اللیل اصل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی رسم کی ادائیگی بھی نہیں ہے. آپ جتنا تنہا پڑھیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، اور تمام جید صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑی سی بات تعداد کے تعلق سے. تعداد میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو طے کر دیا، یعنی جس میں کسی طرح کے اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں تھی، اس کو طے کر دیا گیا. اس کو بتا دیا کہ بھائی اس کو دیکھو اتنا پڑھنا ہے.
اس کی ادائیگی اتنی ہونی ہے، اور جو چیز آپشنل ہوتی ہے، اختیاری ہوتی ہے، اس میں نہیں بتایا جاتا ہے، آدمی جتنا چاہے پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ بتا کر کے دراصل یہ موقع دیا لوگوں کو کہ لوگ اپنے حساب سے جتنا چاہیں پڑھیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ صبح صادق کے قریب پہنچ جاتے تھے، یعنی تھوڑا ہی سا وقت ملتا تھا سحری وغیرہ کرنے کا۔ تو ظاہر ہے کہ جب طویل نمازیں خوبصورت شکل میں پڑھتے تھے تو وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا تھا کہ 13 اور 11، بعض روایتوں میں 8 اور 3 وتر، 10 اور 3 وتر، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا تو تعداد بڑھ گئی، وقفہ کم ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک 20 رکعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کی کتاب موطا سے اور ان کی تشریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے عہد تک لوگ 36 رکعتوں تک نمازیں پڑھتے تھے، یعنی وہ قیام لمبا کرنے کے بجائے شارٹ کر دیتے تھے، تعداد بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں اسی وجہ سے ہوا کہ تعداد طے نہیں کی گئی۔ جو لوگ طے کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آئے، جتنی مرضی ہے، جس کو بہتر سمجھے، جو افضل سمجھے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب حضور نے اس کو بحث کا موضوع نہیں بنایا تو ہمیں اور آپ کو بھی اس پر باقاعدہ بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ چونکہ مجھے تعداد پر بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں دینی ہے، ورنہ اس پر تو میں ایک بات کر سکتا ہوں اور واضح کر سکتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہمارے فقہا تک، جنہوں نے مسلک تک بنائے ہیں اور لوگوں کو ایک الگ الگ قسم کا دین دیا ہے، یعنی دین کے تنوع کو، دین کے پھیلے ہوئے دائرے کو واضح کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس میں میں نے خصوصاً گھر میں تراویح پڑھنے کے تعلق سے ہی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو جیسا کہ وہ ہے اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔